السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کل کس چیز سے متعلق مسائل، وہ سیٹرڈے میں کس چیز سے متعلق کلاس تھی؟ اچھا، ناہدہ تسنیم۔ چلیے آج جو ہے پردے سے متعلق مسائل کو لے لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کی جدائیگی کا وقت بہت قریب ہے، اور تقریباً یہ 35 کلاس ہوگی یا 36 ہے نا؟ جی معلوم ہے کسی کو؟ مفتی صاحب حیض سے جو مطابق کلاسز تھی وہ لکھنی ہے کیا؟ لکھ لیجئے، بہت بہتر رہے گا۔ اور تو اور میں آپ سب کو ایک ذمہ داری اور امانت کے طور پہ یہ کہوں گا کہ یہ امانت ہے، یہ مسائل آپ بلا تکلف دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ ہم نہیں بتا سکتے اور آپ اور لوگ پوچھ نہیں سکتے۔ آپ لوگوں کو بتائیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ اگر ہو سکے مسائل اب بھی نہ سمجھ میں آئیں تو ایک کتاب آتی ہے خواتین کے پاکی اور ناپاکی کے مخصوص مسائل کے نام سے، تقریباً وہ 200 روپے کی ہے، میرے پاس PDF میں بھی ہے۔ اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں گروپ میں اس کو سینڈ کر دوں گا۔ تو یہ میرے یہ جو جی سینڈ کر دیجیے، جی سینڈ کر دیجیے گا مفتی صاحب۔ جی ضرور میں کرتا ہوں، اردو میں ہے وہ، لیکن آپ جو ہیں اس کو خوب اچھی طریقے سے لوگوں کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں، اور اس کے پہنچانے میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کریں۔ عام طور پہ لوگ نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، لیکن ان کو مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ نمازوں سے دور ہیں۔ بہرحال آج جو ہیں پردے سے متعلق بات کرتے ہیں، اور یہ بھی کلاس کے اندر شامل، جو بھی کچھ پڑھاتے ہیں یا سنا اور سنایا جاتا ہے، مقصد اس کا سیکھنا اور سکھانا ہی ہوتا ہے، اور جو سیکھنا اور سکھانا ہوتا ہے وہ کلاس کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ صحیح سر وہ گر جائے گا۔ جی تو عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا گیا، اور سورہ احزاب آیت نمبر 32 اور 33 32 اور 33 میں یہ کہا گیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ آیت تھی، اس کا ترجمہ ہے، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو نزاکت سے بات مت کیا کرو کہ دل کے مرض میں مبتلا شخص لالچ میں پڑ جائے، اور بات وہ کہو جو بھلائی والی ہو، اور تم اپنے گھروں میں رہو اور قدیم پرانی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ یہ اس آیات سے متعلق چند ہدایات ہیں۔ سب سے پہلی ہے، کسی غیر محرم سے پس پردہ بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو گفتگو کے انداز میں نزاکت اور لہجے میں جازبیت اور کشش کے طریقے پر بات نہ کرے۔ عورت کی آواز اور لہجے میں چونکہ نیچرلی اور طبیعی اور فطری طور پر دلکشی ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، اس لیے غیر مردوں سے بات کرنے میں بتکلف ایسا لب و لہجہ اختیار کریں جس میں کھردرا پن، رف پن ظاہر ہوتا ہو،
کہ کسی بد باطن کا قلبی اور دلی میلان نہ ہونے پائے۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ عورتوں کے لیے رات و دن گزارنے کی اصل جگہ ان کے اپنے گھر ہی ہے۔ شرعاً اور شریعت کے اعتبار سے جن ضرورتوں کے لیے گھر سے نکلنا جائز ہے ان کے لیے پردے کے اہتمام کے ساتھ بوقت ضرورت عورت گھر سے باہر جا سکتی ہیں۔ اس آیت کے سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ بلا ضرورت پردے کے ساتھ بھی باہر نکلنا اچھا نہیں، بلکہ جہاں تک ہو سکے نامحرم کی نظروں سے لباس بھی پوشیدہ رکھنا چاہیے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اپنے لباس کو، جو ہم اپنے کپڑوں کو، جو جینٹس کا ہوتے ہیں وہ تو نہیں، لیڈیز جو کپڑے ہوتے ہیں اس کو سکھانے کے لیے جو ڈالتے ہیں اس کا بھی طریقہ ہے، پہلے شلوار پھر جمپر پھر دوہرا کر کے دوپٹہ اس کے اوپر ڈالا جائے۔ اب یہ کہا جائے گا بھائی دیر میں سوکھیں گے، چلیے کوئی بات نہیں، دیر میں سوکھیں گے، سوکھ تو جائیں گے۔ ہاں اگر سردی وغیرہ کا موسم ہے تو اپنے چھت پر یا بالکنی کے اس حصے پر کپڑے ڈالے جائیں جس میں غیروں کی نظر نہ پڑتی، اور مغرب کے سے پہلے اپنے دھوئے ہوئے جو کپڑے آپ نے چھت پر یا کہیں جگہ پر پھیلا رکھے ہیں ان کو خاص طور پر اٹھانے کا اہتمام کر لینا چاہیے، کیونکہ جناتی اور شیاطینی جو طاقتیں ہیں وہ سورج ڈوبنے کے بعد طاقتور ہو جاتی ہیں، حرکت میں آ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج چھپ جانے کے بعد اپنے چھوٹے بچوں کو گھروں سے بلا ضرورت نہ نکلنے دو۔ یا اسی طریقے سے لوگوں کا یہ دور جو ہے جیلسی کا ہے، حسد کا ہے، اور بہت زیادہ جادو ٹونے ہوتے ہیں، ٹوٹکے ہوتے ہیں۔ جادو میں استعمال جہاں تک انسان کے پارٹس ناخون اور بال ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ناخون کا ادب یہ، ناخون جب نیل کٹر سے کاٹ رہے ہیں یا قینچی سے کاٹ رہے ہیں، پورا ناخون کٹا ہے تو اس ناخون کو توڑ دیں، بیچ میں سے توڑ دیں، کیونکہ پورے ناخون پر وہ جادو گروں کے کام آتا ہے۔ اسی طریقے بال ہیں، سر کے ہیں، تو ان بالوں کو توڑ دینا چاہیے بیچ میں سے، یا کم از کم ان بالوں کو ایسی جگہ ڈالنا چاہیے جہاں پر کوئی دوسرا دیکھ کر یا اس کو اٹھا کر اس کا غلط استعمال جادو ٹونے میں نہ کرے۔ تو بہرحال اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے کپڑے، خاص طور پر انڈر ویئر جو ہوتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں نارملی، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا، پر ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں کہیں چلا گیا ہو، لیکن پھر حالات طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ چھوٹے بچوں کے اپنے خود کے کپڑے اہتمام سے اٹھایا کریں اور اس پر نظر بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ تو اپنے کپڑوں کو بھی حتی الامکان بلا ضرورت نامحرموں کی نظروں میں نہیں لانا چاہیے اور ان نامحرموں کی نظر سے بچانا چاہیے۔ تیسری بات، آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوئی کہ زمانے قدیم یعنی پرانے زمانے، اولڈ زمانے میں، زمانے قدیم کی جاہلیت، زمانے قدیم کی جاہلیت سے مراد پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بعثت سے پہلے کا زمانہ ہے، زمانے جاہلیت کہتے ہیں۔ زمانے قدیم کی جاہلیت جسے آیت مبارکہ میں الجاہلیت الاولی سے نام لے کر بتایا گیا ہے، اس سے مراد وہ جاہلیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس زمانے کی عورتیں بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ بلا جھجک بازاروں میں، میلوں میں، نمائشوں میں، گلی کوچوں میں بے پردہ ہو کر پھرا کرتی تھی۔ جب باہر نکلتی تو بن ٹھن کر نکلتی،
اپنے اور پرائے کا امتیاز اور فرق نہیں تھا، غیر محرموں سے بچنے کی فکر نہیں تھی۔ یہ تھا جاہلیت اولیٰ کا رواج اور سماج جو آج بھی اسلام کا دعویٰ کرنے والی عورتوں میں جگہ لے رہا۔ آج بدقسمتی سے ہماری ماں بہنوں کے درمیان بھی وہی چیز آ رہی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ آج ہمارے گھروں کا ماحول اس لیے خراب ہے جو میرڈ ہے، کہ ہم اپنے شوہروں کے لیے بننا سنورنا ہی نہیں کرتے۔ ہم تو پارٹیوں میں دوسروں کو دکھانے یا کم از کم عورتوں میں حسن کے مقابلے میں بازی لے جانے کے لیے سجتے اور سنورتے، کبھی شوہر کے لیے سجنا سنورنا نہیں ہوتا۔ حالانکہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے، شوہر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے سجا اور سنورا جائے تو یہ عبادت ہے۔ اب یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم جب سجتے ہیں یا سنورتے ہیں، زیب و زینت اختیار کرتے ہیں کہ تو شوہر توجہ ہی نہیں دیتے، شوہر اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یقیناً وہ ایک آدھ دفعہ اگنور کر دیں، لیکن ہمیشہ اگنور نہیں کریں گے، جبکہ ہمیشہ آپ کا معمول یہ ہو جائے کہ آپ اپنے شوہروں کے لیے سجیں اور سنوریں۔ بہرحال بدقسمتی سے جو بے پردگی کا، بے حیائی کا، بے شرمی کا جو ماحول پیارے آقا کی آمد سے پہلے تھا، وہ اب بھی اسلام کا دعویٰ کرنے والی عورتوں میں جگہ لے رہا ہے۔ اور نئے نئے لوگ جو ہیں وہ پردے کے خلاف بات دے کر، پردے کے خلاف اور یہ کہہ کر کے عورتوں کو قید کر رکھا ہے، اسی جاہلیت کی رسم کو اور ترقی دینا چاہتے ہیں، جس کے مٹانے کے لیے قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ ایک سوال بعض لوگ یہاں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آیت میں تو خطاب اور حکم امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کو ہے، تو پھر آپ دوسری اور مسلمان عورتوں پر اس قانون کو کیوں لاگو کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ قرآن کا مزاج اور اسلوب اور طریقہ یہ ہے کہ ان العبرۃ للعموم لا للسبب، یعنی کہ قرآن کا خطاب خاص اور حکم عام ہوا کرتا ہے۔ قرآن جب نازل ہو رہا ہوتا ہے تو جس کے لیے نازل ہو رہا ہوتا ہے اس کو مخاطب بنا کر خاص کرتا ہے، لیکن اس میں جو حکم دیا ہوتا ہے وہ عام ہوا کرتا ہے۔ لہذا جب اس قرآن کے اسلوب کو اور طریقے کو آپ سمجھ گئے تو اب سمجھیں کہ آیت میں خطاب اور حکم اگرچہ خاص یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو ہے، لیکن ان آیات کا حکم عام ہے اور تمام عورتوں کے لیے۔ دوسری بات، یہ پوائنٹ انتہائی قابل غور ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن تمام مومنین کی مائیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ جب ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھروں ہی میں رہا کریں اور جاہلیت اولیٰ کے دستور کے مطابق باہر نہ نکلا کریں، تو امت کی دوسری عورتوں کے لیے بے پردہ ہو کر باہر نکالنا کیسے درست ہوگا؟ تیسری بات، شرافت اور احترام کے باعث امت کی نظریں جن مقدس خواتین پر نہیں پڑ سکتی تھی، یعنی امہات المومنین، جب ان کو بھی گھروں میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے تو جن عورتوں کی طرف قصداً نظر اٹھائی جاتی ہوں اور خود یہ عورتیں بھی مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، جیسا کہ آج کل یہ وبا بہت زیادہ ہے، تو ان کو جاہلیت اولیٰ کے طریقے پر باہر نکلنے کی کیسے اجازت؟ یہ بات عقل اور دماغ سے بالا تر ہے کہ خاندان نبوت کی چند خواتین کو الگ کر کے امت کی کروڑہا عورتوں کو قدیم زمانے کی جاہلیت کی طرح باہر چلنے پھرنے کی اجازت دے دی گئی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔
چوتھی بات کہ آیت میں جو احکام دیے گئے ہیں یہ فساد کے ذرائع کو روکنے کے لیے، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ دوسری عام عورتیں ان ذرائع سے روکے جانے کی زیادہ محتاج ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں دور نبی میں فساد کے ذرائع اور فساد کے موقع کم تھے، اور آج کے زمانے میں فساد، بگاڑ، بے حیائی کے ذرائع اور مواقع بکثرت موجود ہے۔ اس لیے عام عورتوں کو پردے کے احکام سے الگ سمجھنا یہ پاگل پنتی کے علاوہ کچھ نہیں۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مشکات شریف کی ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب اپنی 5 نمازیں پڑھے، اپنے رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ لہذا جنتی عورت کی صفات گویا کہ بیان کی گئی۔ ایک تو یہ کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے، رمضان اگر آئے تو اس کے روزے رکھے، اپنی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ جنتی عورت بننے کے لیے صرف اور صرف 4 صفات اپنے اندر پیدا کر لیں: 5 وقتہ نماز کا اہتمام، سال میں رمضان کا مہینہ پائیں تو رمضان کے روزوں کا اہتمام، اسی طریقے سے اپنی عزت کی حفاظت کرے، با پردہ ہو کر، با حجاب ہو کر، با حیا ہو کر، اور اپنے شوہروں کی اطاعت کرے۔ لہذا پردے سے متعلق جو مسائل ہیں اس کو سمجھا جائے۔ یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ پردہ کیا ہے اور پردے کا حکم کیسے ملا۔ شریعت نے عورت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ غیر محرم اور اجنبی مردوں کے سامنے نہ آئے اور نہ ان سے بات کرے اور نہ گھر سے باہر نکلے۔ اگر گھر سے باہر نکلنا پڑے تو مکمل پردہ کر، چہرہ یا جسم کا کوئی حصہ کھلا نہ، تاکہ عورت کی عزت و آبرو محفوظ رہے اور وہ بہت سے فتنوں سے بچی رہے۔ پردے کے درجے، پردے کے 2 درجے۔ پہلا درجہ، عورت اپنے گھر کی 4 دیواری ہی میں رہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ چنانچہ ابھی آیت میں بتایا تھا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اے عورتوں اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو اور غیر مردوں کو بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو، جیسا کہ پہلی جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، اس لیے جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکنے لگتا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ عورت اس وقت اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے۔ عورت کو کسی ضرورت کے بنا پر گھر سے باہر نکلنا پڑے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورت کو اپنے گھر سے کسی ضرورت کی بنا پر باہر نکلنا پڑے تو سادہ برقع، آج جو فیشنیبل، چست اور بڑے بیسک برقعے آئے، سادے برقع یا چادر سے اپنے پورے جسم کو اس طرح چھپائے کہ ہتھیلی کے علاوہ بدن کا کوئی حصہ دکھائی۔ پتہ یہ چلا کہ اس سے پتہ چلا کہ برقع ضروری نہیں، پردہ ہے جو بڑی چادر سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح گھر میں کوئی نامحرم رشتہ دار آئے تو اس سے بھی مکمل پردہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ جب ضرورت کی بنا پر گھر سے باہر نکلنا پڑے تو اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر ڈال لیا کرے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں ہے۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. چونکہ یہ صحابی نابینا تھے اس لیے ہم دونوں نے ان سے پردہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا اور اسی طرح اپنی جگہ بیٹھی رہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے پردہ کرو. میں یعنی ام سلمہ کہتی ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا وہ نابینا نہیں ہے, وہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو, کیا تم ان کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ تو یہ پتہ چلا. اب یہ سمجھ لیں کہ عورت کے محرم رشتہ دار کون ہیں, غیر محرم رشتہ دار کون ہیں. وہ رشتہ دار جن سے ہمیشہ کے لیے عورت کا نکاح حرام ہے, یعنی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ان سے نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ نکاح ان سے کرنا حرام ہے اور ان سے پردہ کرنا واجب نہیں ہے, انہیں محرم کہتے ہیں. وہ رشتہ دار جن سے ہمیشہ کے لیے عورت کا نکاح حرام ہے اور ان سے پردہ کرنا واجب نہیں ہے وہ محرم. وہ کتنے ہیں؟ نمبر 1 باپ, دادا, پردادا, نانا, پرنانا, سب اس میں آ گئے. دوسرا ماں کے دادا اور ماں کے نانا. اسی طریقے سے باپ کے دادا, باپ کے نانا, بیٹا, پوتا, پرپوتا, نواسا, پرنواسا, بھائی, بھتیجا, بھانجا, سگا, چچا, تایا, ماموں, ماں کے چچا, ماں کے تایا, ماں کے ماموں, باپ کے چچا, باپ کے تایا, باپ کے ماموں. اسی طریقے سے سسر اور داماد. اور رضاعت کے رشتے سے باپ بھائی, یعنی رضاعت کہتے ہیں کسی عورت کا دودھ پیا ہے, اپنی ماں کے علاوہ کسی عورت کا دودھ پیا ہے, تو جس عورت کا دودھ پیا ان کے شوہر اور اس عورت کے اور بیٹے وہ رضائی بھائی کہلائیں گے, وہ بھی محرم. عورت کے غیر محرم رشتہ دار, غیر محرم وہ لوگ وہ رشتہ دار کہلاتے ہیں جن سے عورت کا نکاح جائز ہے اور پردہ کرنا واجب ہے. وہ کون ہے؟ خالہ زاد, زاد ہے لوگ ذات کہتے, ذات نہیں, خالہ زاد, ماموں زاد, چچا زاد, تایا زاد, پھوپھی زاد, بھائی. نمبر 2 پھوپا, خالو, بہنوئی. نمبر 3 شوہر کے بھائی یعنی دیور, جیٹھ, چھوٹے تو دیور, بڑے ہوں تو جیٹھ. ماموں شوہر کے چچا, شوہر کے تایا, شوہر کے پھوپا, شوہر کے خالو. شوہر کے چچا زاد بھائی, تایا زاد بھائی, ماموں زاد بھائی, پھوپھی زاد بھائی, خالہ زاد بھائی. تمام اجنبی آدمیوں سے عورت کو پردہ کرنا واجب ہے, کھلے منہ ان کے سامنے آنا جائز نہیں ہے. یہ تو وہ محرم اور غیر محرم ہو گئے. اب گھر سے باہر نکلنے کی شرطیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ تقریباً 7 شرطیں ہیں. ایک یہ کہ ایسا برقع پہن کر نکلے جس میں چہرے کے ساتھ پورا جسم چھپ جائے, اور برقع نہایت سادہ ہو اور ڈھیلا ہو, چست نہ ہو. ایسا برقع جس پر نقش و نگار ہو یا فٹ ہو اس کا پہننا جائز نہیں. نمبر 2 بن سور کر خوشبو لگا کر نہ نکلے, زیب و زینت کے ساتھ باہر نکلنا جائز نہیں ہے. نمبر 3 گھر کے ذمہ دار یعنی باپ یا شوہر یا بھائی کی اجازت لے کر نکلے, بغیر اجازت نکلنا درست نہیں. نمبر 4 راستے کے کنارے پر چلے, درمیان میں نہ چلے اور مردوں کے بیچ نہ چلے. مردوں سے گیدرنگ اور اختلاط جائز نہیں. نمبر 5 نہ محرم مرد سے بلا ضرورت بات نہ کر, ضرورت پڑ جائے تو بغیر مسکرائے سخت لہجے میں بات کرے.
نامحرم سے مسکرا کر یا لچکدار انداز میں بات کرنا جائز نہیں۔ نمبر 6، سفر شرعی یعنی 78 کلومیٹر کی دوری پر اگر آپ کو جانا ہے تو بغیر محرم کے نہ کرے، بغیر محرم کے شرعی سفر کرنا جائز نہیں۔ نمبر 7، گاڑی میں کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی نہ ہو، چاہے ڈرائیور ہی کیوں نہ ہو، نامحرم کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا جائز نہیں۔ نامحرم مردوں سے چوڑی پہننا حرام ہے، اسی طریقے سے مہندی لگوانا، اسی طریقے سے بیوٹی پارلر میں کہیں اگر نامحرم مرد ہو تو ان سے کوئی بھی کام یا کوئی بھی چیز کرانا، اسی طرح بدن کی مالش کرانا یا اس کو دبوانا، یہ سب حرام۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو پردے سے متعلق تھی اور آپ کو بتانی تھی، اس لیے آپ کے سامنے آ گئی۔ اب یہ تو معلوم ہو ہی گیا کہ تمام اجنبی غیر محرم مردوں سے پردہ ضروری ہے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ جن رشتہ داروں سے پردہ ضروری ہے وہ 16 ہیں، آپ کو بتا دیے ہیں۔ لہذا اب یہ سمجھا جائے کہ ایسے غیر محرم مرد گھر ہی میں رہتے ہو، مثلا دیور جیٹ وغیرہ، ان سے کیسے پردہ کیا جائے۔ ایسے حالات میں شرعی پردے کا طریقہ یہ ہے کہ خواتین ذرا ہوشیار رہے، بے پردگی کے مواقع سے عقل امکان جہاں تک ہو سکے بچے، لباس میں احتیاط رکھے، خاص طور پر سر پر دوپٹہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ مردوں کی گھر میں آمد و رفت کے وقت ذرا مردوں کو یہ تاکید کر دی جائے کہ وہ گھر میں آنے جانے کے وقت ذرا کھکار کر خواتین کو پردے کی طرف متوجہ کرا دیا کریں۔ بعض خواتین شکایت کرتی ہیں کہ ان کے غیر محرم رشتہ دار سمجھانے کے باوجود گھر میں کھکار کر آنے میں احتیاط نہیں کرتے، اچانک سامنے آ جاتے ہیں، آمد و رفت کا سلسلہ ہر وقت چلتا ہے، ان سے پردہ کرنے میں ہمیں بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔ ایسے حالات میں خواتین جتنی احتیاط ہو سکے کریں، جتنی زیادہ مشقت برداشت کریں گی اتنا ہی اجر زیادہ ہو۔ غیر محرم مرد کی آمد پر خواتین اپنا رخ دیوار کی طرف یا کسی اور دوسری جانب کر لیں، اگر رخ اور دوسری جانب نہ کر سکیں تو سر سے دوپٹہ سرکا کر چہرے پر لٹکا لیں، جسے گھونگھٹ کہتے ہیں۔ شدید ضرورت کے بغیر غیر محرم سے بات نہ کریں۔ کسی غیر محرم کی موجودگی میں خواتین آپس میں یا اپنے محرم کے ساتھ بے حجاب یا بے تکلفی کی باتوں اور ہنسی مذاق سے بھی پرہیز کریں۔ ان احتیاط کے باوجود اگر کبھی اچانک کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے تو معاف ہے، بلکہ اسی طرح بار بار بھی نظر پڑتی رہے، 1000 بار اچانک بے اختیار سامنا ہو جائے تو بھی سب معاف ہے، کوئی گناہ نہیں۔ رب کریم بہت بڑا مہربان ہے، بہت بڑا کرم کرنے والا ہے، مگر اس کی مہربانی اور معافی کو سن کر نڈر اور بے خوف نہ ہو جائے۔ جس حد تک، جس لمٹ تک احتیاط ہو سکتی ہو اس میں ہرگز کوتاہی نہ کریں، ورنہ خوب سمجھ لیں کہ جس طرح وہ رب کریم شکر گزار اور فرما بردار بندوں پر مہربان ہے، اسی طرح نا قدروں، نا شکروں اور نا فرمانوں پر اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اب اسی طریقے سے منہ بولے بیٹے یا بھائی کا کیا حکم ہے؟ بعض خواتین کہتی ہیں کہ کسی کو منہ بولا بیٹا یا منہ بولا بھائی بنا لیتی ہیں، کیا اس سے پردہ ہوتا ہے؟ کیا اس سے پردہ نہیں ہے؟ جواب، اس سے پردہ ہے، ان سے پردہ ختم نہیں ہوتا، ان سے ہرگز پردہ ختم نہیں ہوتا۔ منہ بولے بیٹے یا منہ بولے بھائی کا حکم بالکل ویسا ہی ہے جیسے اجنبی مرد کا ہوتا ہے۔
بعض خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے تو اپنے دیوروں کو بچپن سے پالا ہے، ہم تو ان کی ماں جیسی ہیں، اب ان سے کیا پردہ ہے۔ اسی طرح بعض مرد کہتے ہیں کہ فلاں لڑکی تو میری بیٹی کی طرح ہے، یا بعض خواتین کہتی ہیں فلاں شخص تو ہمارے ابا کی عمر کا ہیں، ان سے کیا بھلا کیا پردہ ہے۔ تو کیا ایسا کہنا درست ہے؟ جواب نہیں، ہرگز نہیں، ایسی باتوں سے پردہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ باتیں تھی جو پردے سے متعلق تھی، جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے گا۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ناہدہ تسنیم۔ جی بہن کے بیٹے بھانجے اور بھتیجے سے بھی پردہ ہے کیا؟ جی بھانجے اور بھانجے بھتیجے، شوہر کے بھانجے اور بھتیجے سے ہے، اپنے نہیں، سگے خود کے۔ بھانجے اور بھتیجے سے نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، شکریہ۔